السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہمنہ تنویر کے قلم سے تحریر کردہ ناول سیکرٹ کے ایپیسوڈ نمبر 21 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا تھا جسے اس کا گارڈ چلا کر اندر لاؤنج پہ لے کر آیا۔ چونکہ ڈیزی کو قبل از وقت مطلع کر دیا گیا تھا اس لیے وہ اس کے منتظر وہیں کھڑی تھی۔ سر، کیا ہوا آپ کو؟ اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھیں۔ ایلن آیا تھا یا ہارڈن؟ کسی نے میرے متعلق معلوم کیا؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا دائیں ہاتھ سے اس کے اپنے گرے بال پیشانی سے ہٹانے لگا۔ نہیں سر، کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ اسے دیکھتی افسردہ سی ہو گئی۔ جب اپنا مقصد ہو سب دوڑے آتے ہیں۔ وہ ہنکارا بھرتا دائیں بائیں نگاہ دوڑانے لگا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اگر کچھ تغیر ہوا تھا تو وہ ہوورڈ کا وجود تھا۔ میرے کمرے میں جو دوسرا فون ہے وہ لے کر آؤ اور گرین ٹی بھی بھیجو۔ وہ ڈیزی کو اشارہ کرتا اپنے پاؤں دیکھنے لگا جو سلیپر سے بے نیاز تھے۔ وہ کال ڈاکٹر کے وہ اب چلنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ سر، آپ کا فون، گرین ٹی میں بس ابھی لاتی ہوں۔ وہ فون اسے دیتی تیزی سے پلٹ گئی۔ وہ اسکرین پر نگاہیں انگلیاں چلا کر فون کان سے لگانے لگا۔ مجھے جلد از جلد اس کی لاش دیکھنے ہے۔ وہ تصویر بھیجتی ہے تمہیں، گھر کا ایڈریس وغیرہ بھی ساتھ ہی ہے، ساری مطلوبہ انفارمیشن ہے، بتاؤ کب تک کام ہوگا۔ وہ اسپاٹ انداز میں بول رہا تھا، نہ جانے دوسری جانب سے کیا کہا گیا کہ اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اب تمہیں معلوم ہوگا کہ نوسٹرا صرف کہتے نہیں بلکہ کر گزرتے ہیں۔ وہ فون کان سے ہٹاتا چہرے پر مسکراہٹ لیے بولا، سر ڈاکٹر آ چکا ہے۔ وہ دروازے سے داخل ہوتے گارڈ نے اسے مطلع کیا، نیچے کسی بھی کمرے میں لے جاؤ مجھے۔ وہ اس سے فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے جو ہی کہا گارڈ ویل چیئر پکڑتا چلنے لگا۔ ڈنر کریں میرے ساتھ؟ ہیری نے اسے لیپ ٹاپ بند کرتے دیکھ کر پیشکش کی۔ نہیں، مجھے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کرنا ہے ڈنر، وہ منتظر ہے میرا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سہولت سے انکار کر دیا۔ اب تو وہ آفس بھی نہیں آ رہا، اب جانے میں کیا حرج؟ وہ اسے جاتا دیکھ کر اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ حریم نے دائیں ابروج کہی، تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو؟ وہ چبا چبا کر بولی، تو پھر انکار کرنے کا جواز؟ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ ڈنر پر، بزنس کو بزنس کی حد تک ہی رکھیں تو بہتر ہوگا۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے ہر بزنس مین کا، وہ جتانے والے انداز میں کہتی اپنی سیکرٹری کو ہاتھ سے اشارہ کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، جو میٹنگ روم کے دروازے کے دوسرے پار کھڑی تھی۔ وہ گلاس ڈور کھولتی اندر آ گئی۔ یس میم، وہ میری فائلز اٹھا کر لاؤ، گھر ساتھ لے جاؤں گی میں۔ وہ کب میں پڑے میز کی جانب اشارہ کرتی قدم اٹھانے لگی۔ ہیری اپنے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے جاتا دیکھنے لگا۔ گھر آتے ہی اس کا رخ ساتھ کمرے کی جانب تھا۔ یہ کہاں گیا؟ اسے موجود نہ پا کر وہ پیشانی پر بل لیے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ تلاشی نگاہیں اوپر کے لاؤنج میں ڈالتی آگے بڑھنے لگی۔ اپنے کمرے کے مخالف سمت میں وہ چل رہی تھی۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا جو کہ اکبی ٹیرس پر کھلتا تھا۔ نگاہ کے سامنے لمبائی میں پورا پول تھا جو شفاف نیلے پانی سے بھرا تھا۔ کوئی پانی کے اندر تھا جو تیراکی کر رہا تھا۔ چونکہ منہ اس کا اندر تھا اور دوسرا وہ کافی فاصلے پر تھا، اس لیے وہ پہچاننے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ پول کے اسی دہانے پر رک گئی۔ وہ دونوں پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے منہمک سے اسے دیکھنے لگی جو پانی سے اوپر ہوا تھا۔ حریم کی جانب اس کی پشت تھی، صاف کشادہ مضبوط شانے اس کی نگاہ سے دوچار ہوئے۔ شناسائی کی رمق ابھی ابھری تو لب دم بخود مسکرانے لگے۔ وہ اوپر ہاتھ پھیرتا بالوں پر لے جاتا انہیں پیچھے کرنے لگا۔ اس کے بائیں شانے پر بنا ٹیٹو صاف رنگت پر زیادہ عیاں ہو رہا تھا۔ زارین، ایک سکون سا اس کے چہرے پر محیط ہو گیا۔ وہ اسٹیل کی گرل کو پکڑتا زینے چڑھنے لگا۔ پیچھا کر رہی ہو میرا؟ وہ تولیہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے عین عقب میں آ کھڑی ہوئی جس نے ابھی تولیہ اٹھایا تھا۔ کسی اور کا پیچھا کروں؟ بتا دو پھر تم ہی، وہ کہہ کر اس کے ٹیٹو پر اپنے انابی لب رکھنے لگی۔ اس کے لمس پر ذات نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سینے پر بازو لاتی پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لینے لگی جس کے گیلے بدن نے حریم کی شرٹ کو بھی نم کر دیا۔ آئی مس یو اسٹیو، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے آہستہ سے سرگوشی کی۔ ذات کو مس کر رہی ہو؟ یہ اسٹیفن کو۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھنا چاہا مگر ناکام رہا، جو کہ اس کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ دونوں کو۔ آئی وانٹ مائی مین، وہ دھیرے سے منمنائی۔ ممکن نہیں اب تو۔ وہ اس کے ہاتھ سینے سے ہٹا کر پلٹا۔ ذات، وہ اس کے بازو پکڑتی التجائیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کس لیے آئی ہو؟ وہ شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ ہاتھ روک کر اس نے حریم کی گرد بازو حمائل کیا۔ بٹن بند کرو میری شرٹ کے، اس کے بھولی سے آنکھوں میں جھانکتا تحکم سے بولا۔ دل کر رہا تھا تمہیں دیکھنے کو، اور اب تو آفس بھی نہیں آ رہے میرے ساتھ تم۔ چہرے پر ناراضگی کا عنصر تھا۔ وہ منہ بناتی اس کے بھوری رنگ کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ اور میرا دل نہیں کرا تمہیں دیکھنے کو۔ وہ صرف اسے ہرٹ کرنے کو اتنا شفاق بن رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہا تھا، اسے تو معلوم ہی تھا، مگر حریم کو بھی علم تھا اس بات کا۔ اگر ایسا ہوتا تو مجھے یہاں سے پہلی فرصت میں نکال چکے ہوتے۔ میرا یہاں ہونا ہی تمہاری ہر بات کی تردید کرنے کو بہت ہے۔ وہ نگاہیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے جتانے والے انداز میں بولی، تو جیسے اسے حریم کی بات پسند نہیں آئی۔ وٹ ایور، وہ سر چھٹک کر پلٹ گیا۔ وہ خاموش اسے جاتا دیکھنے لگی جو بھوری شرٹ کے ساتھ سیاہ شارٹس پہنے ہوئے تھا۔ نہ جانے کب یہ سرد موری کی برف پگھلے گی۔ موم کا کیا بنا؟ کہاں چھپی ہیں وہ؟ آہان دوبارہ ان کے گھر گیا یا نہیں؟ وہ متجسس سے کہتی تیزی سے دروازے کی جانب لپکی۔
مائرہ ہوتی تو چلو اس کے پاس بیٹھ جاتی، اسے بھی فوراً سے روانہ کر دیا جیسے میں کسی گینگ کی ہیڈ ہوں۔ وہ بھی نہ کر کہتی اپنے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس دن سے نوشین واپس آئی ہی نہ ہو؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم نے اپنے گارڈ چھوڑے ہوئے گیٹ پر، ان کا بھی اعتبار نہیں تمہیں؟ چلو ہم پر تو یقین نہیں معلوم ہے مجھے۔ عاصم نے الٹا سوال داغا۔ کیا معلوم تم لوگوں کا؟ ان کو بھی کچھ کھلا پلا کر بے ہوش کر دیا؟ وہ بے یقین ہوا۔ تو پھر خود تلاش کر لو جا کر، کیونکہ ہم نے بھی انہیں دیکھا نہیں ہے اس دن سے، نہ ہی ان کا فون آن ہوئے۔ وہ کوف زدہ سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی روز روز کی آمد اور سوالات سے وہ اب تنگ آ چکا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے ویسے، اتنی ڈرپوک ہوگی وہ عورت، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنستا کھڑا ہو گیا تو نگاہ بائیں جانب راہداری میں کھڑی الینا سے دو چار ہوئی۔ ہاں یہ معمہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا۔ اب اگر تمہاری پوچھ کچھ مکمل ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ صبح آفس میں خوار ہو اور یہاں تم۔ وہ خائف سا آگے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں جاؤ، میں خود تلاش کر لوں گا اسے، بھلے وہ پاتال میں ہی کیوں نہ چھپ کر بیٹھ جائے۔ وہ چہرے پر سختی طاری کیے بول رہا تھا۔ عاصم اسے مزید کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل گیا۔ تم مجھ سے پوچھ لیا کرو، وہ سارا دن آفس میں ہوتا، تھکا آتا ہے اس ٹائم۔ اور الینا خفا خفا سے کہتی اس کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ مجھے باتوں سے مطلب نہیں ہوتا، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے ہوتے ہیں تاکہ معلوم ہو کچھ چھپا رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کر آئے ہو؟ گرم کروں تمہارے لیے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتی استفسار کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ ایک منٹ۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا فون نکالنے لگا۔ حالے کا نام دیکھ کر اس کے پیشانے پر شکنیں ابھری۔ ہیلو۔ وہ فون کان سے لگاتا دروازے کی سمت بڑھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ فون بند کر کے پلٹا۔ مجھے جانا ہوگا، ڈنر کل کریں گے۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ اوکے۔ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ مجھے ڈیوڈ سے معلوم ہوا ہے سانحہ کا، قسم سے یقین ہی نہیں آ رہا، اتنی اچانک۔ وہ بے یقین سے ذات کو دیکھنے لگے جس نے نگاہیں جھکا رکھی تھی۔ ہاں اچانک ہی، اس کے مدھم سے سرگوشی سنائی دی۔ تمہارے لیے تو بہت کٹھن وقت ہوگا یہ، مجھے تو جیسے معلوم ہوا میں سیدھا چلی گیا یہاں۔ مجھے سنگل صوفے پر بیٹھی تھی، اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اس نے ذات کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے ہی تھے کہ وہ پیچھے ہوتا فاصلہ بڑھانے لگا۔ میری بیوی بھی یہیں رہتی ہے۔ وہ دوسرے لفظوں میں اسے اس کی حد یاد دلا رہا تھا۔ حالے نے لب بھینچ لیے۔ میں مشکور ہوں تم یہاں آئی۔ ویسے تمہارے ڈیڈ نے بھی کال کر کے تعزیت کر لی تھی۔ اس کا انداز جتانے والا تھا جیسے کہنے چاہ رہا ہو کہ یہاں آنے کی حاجت نہیں تھی۔ ہاں معلوم ہے مجھے، اسی لیے آ گئی میں کہ اب یہاں سے جا رہی ہوں۔ اسے افسردگی سے کے عالم میں اس کے جھکے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رینگتا کرب وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا کہاں؟ اس نے اسپاٹ انداز میں چہرہ چھوڑ کر اسے دیکھا۔ روس۔ میلن سے بیزار ہو چکی ہوں اب میں، اور سسلی میں رہنے کا دل نہیں ہے، وہ اکتاہٹ بھرے انداز میں کہتی کھڑی ہو گئی۔ اچھا ہے، جگہ بدل ہوگی تو دل کی دنیا بھی تغیر ہو جائے گی۔ وہ بھی اس کے حال دل سے واقف تھا، اس لیے مثبت جواب دینے لگا۔ تم نے تو اپنی بیوی سے ملوانا بھی گوارا نہیں کیا، اتنی حسین ہے وہ کہ چھپا کر رکھتے ہو۔ وہ آنکھوں میں جلن سے لیے کھڑی ہو گئی۔ اپنے کمرے میں ہے وہ، شاید سو چکی ہوگی، صبح آفس جلدی جانا ہوتا ہے اس نے بڑی نفاست سے چھوٹ کر لبادہ اڑا دیا اپنے لفظوں کو۔ کوئی بات نہیں، اہان نے مجھے تم دونوں کی ایک ساتھ تصویر دکھا دی تھی، شاید ملنے کی خواہش پوری نہیں ہوگی کبھی۔ وہ چہرے پر مایوسی لیے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ وہ اسے جواب دینے کی بجائے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ قدموں کی آہٹ پر دونوں کی گردن میں ساختہ دروازے کی سمت گھوم گئی۔ کیسی ہو اہان؟ وہ اسے دیکھتی اس کی جانب بڑھی۔ ٹھیک ہوں۔ اس نے سر جو ہلایا اور چہرہ موڑ کر ذات کو دیکھا جو کھڑا ہو گیا تھا۔ کیسی اتنی اچانک تمہاری موم؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بول رہی تھی کہ وہ پیچھے ہوا اور فاصلہ بڑھا گیا۔ میں چلتا ہوں، ذات کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ گلا صاف کرتا صوفے کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ وہ اس کا مفہوم سمجھتی سر اس بات میں ہلا کر اس کا اشارہ کرتا جگہ کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرتی دبے پیر چلنے لگی۔ سیاہ رنگ کا یہ بیڈ اس کے مزاج سے بہت مماثلت رکھتا تھا۔ حریم بیڈ کے کنارے کھڑی چند پل یوں ہی بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی رہی جیسے وہ دنیا کی کوئی نایاب شے میں سے ایک ہو، یا شاید اس کے بعد اس کی بینائی کو یہ حق میسر نہیں آنا تھا۔ صاف رنگت پر ہلکی ہلکی شیو بڑھی ہوئی تھی۔ اس کے گلابی لب خاموش تھے۔ اس لمحے میں سیاہ بالوں نے پیشانی پر بکھر کر اس کی بے ترتیبی کو واضح کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا مگر حریم کے لیے بے حد دلکش تھا۔ شاید محبت کی نگاہ دل ہوتی ہے اس لیے برے لگتے ہو، لیکن محبت پھر بھی تم سے ہی ہے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے کمبل پرے کرتی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چہرہ بائیں جانب موڑے وہ جتنا اپنی نگاہوں کو سیراب کر سکتی تھی کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے پل، کتنے لہجے گھڑی کی گرفت سے چھوٹ گئے، اسے خیال نہیں تھا۔ دل کے اسرار پر اس نے دایاں ہاتھ بڑھایا اور اس کے رخسار پر رکھ دیا۔
کاش ایسا نہ ہوتا، چچی ہمارے ساتھ رہتی تو حالات یکسر مختلف ہوتے۔ جو ہی سبین کا ذکر اس کے لبوں پر آیا تھا، چہرہ غم و الم کی داستان بن گیا۔ نہ جانے اس کے لمس کی تپش تھی یا اس کی موجودگی کا احساس کہ ذات کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تو حریم کی آنکھوں میں ان لمحوں کے اختتام کا خوف تیرنے لگا، مگر اس کی توقع کے برعکس ذات نے بایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ وہ پہلے الجھی مگر پھر اس کا مفہوم سمجھتی اس کی جانب منہ کر کے لیٹ گئی۔ اسے اپنے حصار میں چھپا لیتا منہ اس کے سینے میں چھپا کیا۔ حریم کے لبوں پر دل فریب سے مسکراہٹ رینگ گئی، اس کے بالوں پر بوسہ دے کر آنکھیں بند کرنے لگی۔ آئی لو یو ذات، اس نے مدھم آواز میں سرگوشی کی۔ آئی ہیٹ یو، اس کی آواز پر وہ بند آنکھوں سے مسکرانے لگی۔ یو پلس می از اکول ٹو فار ایور کہہ کر اس کے کان پر اپنے لب رکھنے لگی۔ جواباً اس نے گرفت مضبوط کر لی تاکہ ہوا کا بھی گزر ممکن نہ ہو ان دونوں کے بیچ سے۔ اس کی موجودگی ہی تھی جس کے سبب وہ آج سکون کی نیند سو سکتی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس کے ہمراہ چلتے استفسار کرنے لگی۔ وہ گاڑی سے اتر کر بنا کچھ بتائے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ کہیں بھی نہیں، وہ ساحل سمندر پر آ نکلے تھے۔ آج میرا دل تھا کسی عام سی جگہ پر تمہارے ساتھ بیٹھوں، لوگوں کے جمع غفیر سے دور۔ چونکہ صبح کا وقت تھا اس لیے یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ پیچھے سڑک پر لوگ آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات سوئی نہیں تم؟ اسے دیکھتی بینچ پر بیٹھ گئی۔ نیند تو اب حرام ہو چکی ہے مجھ پر، یہی سمجھ لو۔ وہ تنزیہ مسکرایا اور اس کی گود میں سر رکھ کر بینچ پر لیٹ گیا۔ اور دکھ بھی شاید نہ ختم ہونے والا۔ وہ اسی کے لمبے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتی کھوئے سے انداز میں سمندر کو دیکھنے لگی۔ زخم کسی اور کے ہوتے ہیں اور اس نے کسی اور کے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی اسی دوراہے پر کھڑی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ اس نے باپ کو کھویا تھا اور احان نے دونوں کو۔ اتنا اچانک ان کا یوں ہمیں چھوڑ کر چلے جانا شاید یہ زیادہ تکلیف دہ۔ یقین مانو ابھی بھی دل کو ایسا لگتا ہے وہ کہیں سے چلی آئیں گی۔ دل کو یقین آتا ہی نہیں ہے، وہ بولا تو آواز کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی بھر آئیں۔ انہیں تو ابھی بہت سی خوشیاں دیکھنی تھی ہماری، ابھی تو سفر کا آغاز ہی ہوا تھا۔ اور وہ بے بسی سے کہتا اٹھ بیٹھا۔ کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی احان۔ اس کے ہاتھ پکڑتی لاچاری سے گویا ہوئی۔ وہ بھی بے بس تھی کہ اس کی تکلیف کو چاہ کر بھی کم نہیں کر سکتی تھی۔ کر سکتی ہو نا میرے ساتھ رہ کر ہمیشہ کے لیے؟ وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کرتا اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھنے لگا۔ میں تو تمہارے ساتھ ہی ہوں ہمیشہ، وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ تمہیں نہیں معلوم لیکن آج گولی چلنے کی آواز نے احان کے اوسان خطا کر دی۔ دوسری گولی چلی اور الینا کا سانس اکھڑا۔ اس اچانک صورتحال پر شوق تھا۔ نگاہیں اس کے چہرے سے ہوتی ہیں اس کی ہلکی سبز رنگ کی شرٹ پر جا ٹھہری جہاں خون کا دھبا سا ابھر رہا تھا۔ الینا کو کون ہے ادھر؟ اسے پکڑتا بائیں جانب سے الینا کے عقب میں دیکھنے لگا جہاں دو لوگ بھاگتے ہوئے دکھائی دیے۔ الینا، اس کا تو جیسے صدمے کے باعث دماغ معوق ہو رہا تھا۔ میری بات سنو گارڈ۔ اسے پہلی بار یوں تنہا باہر نکلنے پر افسوس ہوا جب اس نے چہرہ موڑ کر سڑک کنارے اپنی گاڑی کو دیکھا۔ ہاسپٹل بالکل قریب ہے، اسے بازوؤں میں اٹھاتا بوکھلا کر بولا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی سانسیں بھی مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ آنکھیں بند مت کرنا پلیز۔ الینا سن رہی ہو نا مجھے تم؟ اسے عقبی نشست پر لیٹاتے ہوئے اس نے التجا کی، مگر جو ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں اس نے اسے بازو سے ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پلیز میری خاطر، ہاسپٹل بس 2 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اسے دیکھنے سے گمان ہو رہا تھا گویا ابھی بس رو دے گا۔ دھڑکنوں کی کم ہوتی رفتار کے باعث وہ سر تک کو جنبش نہ دے سکی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ایلن، کس نے ہمیں قید کیا یہاں؟ میں اب مر جاؤں گی بھوک کی شدت سے۔ اس کا کوٹڑی نما چھوٹے سے کمرے میں نگاہیں گھماتی کسے دیکھنے لگی۔ اندر صرف ایک پلنگ نما بیڈ موجود تھا، نہ کسی کھڑکی کا نام و نشان تھا۔ دیوار پر صرف اس کے لوہے کے دروازے کے اوپر لگی سلاخوں سے روشنی اور ہوا کا گزر ہو رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں معلوم نہیں؟ وقت تلملا اٹھی تھی اس انتظار کی مصیبت سے اور بھوک پیاس کی کمی سے۔ روز تو یہاں نہیں ہے، یہی میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کس نے یہاں بند کیا پہلے، اور پھر مجھے ملازمہ نے جان بوجھ کر آگاہ کیا تاکہ میں یہاں آؤں، مگر اس سب کے پیچھے سبب کیا ہے؟ وہ الجھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ الجھا سا کہتا داڑھی کھجانے لگا۔ تمہاری بیوی کو ہم پر شک تو نہیں ہوا کبھی؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میرا نہیں خیال، اگر شک ہوتا تو میرا گریبان پکڑ لیتی وہ اب تک۔ اس کا سر نفی میں حرکت کر رہا تھا۔ تو پھر کون ہے تمہارے گھر سے جو ہمیں زندہ مارنے پر تلا ہے؟ کہیں تمہارے بچوں میں سے تو کوئی نہیں؟ اسے مزید ایک خدشہ لاحق ہوا۔ جب مجھے خود کو کچھ علم نہیں تو تمہیں کیسے بتا دوں؟ میرا نوشین، لگتا ہے ان 2 دنوں میں ہی تمہارا دماغ کام کرنا بند کر گیا۔ اس نے سخت لہجے میں اسے جھڑکا۔ ایسا ہی ہے، مجھے تمہارے ساتھ فلورنس نہیں جانا چاہیے تھا، نہ میں چاہتی نہ اس مصیبت کا حصہ بنتی۔ تم جانتے اور تمہارے بچے۔ وہ ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب جب مشکل میں گھرے تھے تو وہ دونوں تو بڑی سہولت سے محبت کا راگ بھول بیٹھے تھے۔ اس لمحے فکر تھی تو بس اپنی زندگی کی۔ یہ تم مجھے کہنا چاہیے کیونکہ تم ہی میرے ساتھ چھٹیوں پر جانا چاہتی تھی تاکہ تب تک تمہارا وہ قتل والا معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ پھنس تو میں گیا ہوں تمہارے ساتھ جا کر، نہ جانے کس کے علم میں آیا جو ہمیں یوں قید کر کے رکھ دیا۔ وہ کوف زدہ سا کہتا دانت پیسنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں تمہیں گن پوائنٹ پر لے کر گئی تھی نا اپنے وقت، تو اب یاد نہیں جب منتیں کر کے مجھے میٹنگ کے بہانے لے جاتے تھے؟ اس نے کاٹدار لہجے میں جواب دیا۔ جوابی کارروائی میں بھی وہ مہارت رکھتی تھی، شاید ایلن یہ بات فراموش کر گیا تھا۔
اچھا اپنا منہ بند رکھو اب، اور یہ دعا کرو کہ ہمارے مرنے سے قبل وہ شخص یہاں آ جائے جس کی یہ حرکت ہے۔ اسے ناگواری بھری نگاہ سے دیکھتا رخ موڑ گیا تو اس کی بے رخی کا برملا اظہار تھا۔ ایک بار نکلنے دو مجھے یہاں سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی میں۔ وہ ہنکارا بھر کر اس کے بستر کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی، کیونکہ ایک کنارے پر ایلن بیٹھا تھا۔ ہاں نہ دیکھنا، میری ذات پر جیسے پہلے ایک احسان کر رہی تھی نا، الٹا نقصان ہی کروایا میرا تم نے۔ اسے رہ کر نوشین پر غصہ آ رہا تھا۔ اب تم اپنا منہ بند رکھ لو ورنہ مجھے کروانا پڑے گا، وہ بھنا کر بولی۔ دیکھ چکا ہوں تمہاری طاقت میں، ایسے تو نہیں چھپتی پھریں، ورنہ اتنی آسانی سے تمہیں یہاں بند نہ کیا جاتا اگر وقت پر صحیح فیصلے لیے ہوتے تم نے۔ اس کا اشارہ اپنے بیٹے کے حریم سے رشتے کی جانب تھا۔ ساری زندگی روتے رہنا تم، یہ گندی عادت نہیں ختم ہوگی تمہاری کبھی، اتنا تو معلوم ہو چلا ہے مجھے۔ وقت اگر برا آیا تھا تو محبت کا بھوت اتر گیا تھا جو اب انہیں ایک دوسرے کی برائیوں سے روشناس کرا رہا تھا۔ تمہاری عادتیں تو جیسے سنہری حروف میں لکھی جائیں گی نا۔ وہ سر چٹک کر زمین کو گھورنے لگا۔ سر مت کھاؤ میرا، پہلے ہی بھوک سے برا حال ہے، اوپر سے تم چڑ کیے جا رہے ہو۔ اسے چھو کر بلند آواز میں بولی تاکہ اس باتونی جنگ کا اختتام ہو سکے۔ شوق بھی نہیں مجھے تم سے بات کرنے کا، وہ تضحیک آمیز لہجے میں بولا۔ البتہ نوشین کو غصہ تو خوب آیا، مگر چونکہ جسم میں اتنی طاقت باقی نہیں تھی کہ اس سے بحث سے صرف کرتی، اس لیے جل بھن کر خاموشی رہ گئی۔ اس قید خانے نما کمرے میں پھر سے ایک خاموشی حائل ہو گئی جو کچھ دیر قبل تھی۔ فون کی رنگ ٹون نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ وہ منہ بناتی کروٹ لینے لگی۔ اہان کو فون کر لوں، ویسے بھی وہ ابھی وہی آفس دیکھتا ہے۔ زیاد کی آواز پر اس کی بیداری کا سبب بنی۔ وہ آنکھیں کھولتے جمائی روکنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گرے کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اوکے میں آتا ہوں، گڈ مارننگ مسٹر زاد، وہ کوہنیوں کے بل اوپر ہوئی۔ اوہ تو نیند پوری ہو گئی تمہاری؟ وہ فون سنگھار میز پر رکھتا اس کی جانب بڑھا۔ سکون کی نیند ہم جیسوں کو روز کہاں میسر؟ وہ سوالیہ انداز میں گویا دونوں ابرو چکا گئی۔ رات کس خوشی میں تم یہاں چلی آئی تھی؟ وہ گھورتا ہوا بیڈ پر دایاں ہاتھ رکھتا اس پر جھکا۔ صرف خوشی میں آ سکتی ہوں تمہارے پاس میں، پیسے نہیں؟ اس نے شرٹ سے پکڑ کر اسے کھینچا۔ بس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس پر جا گرا۔ اپنی حد میں رہو حریم، اس نے سخت لہجہ اپنایا۔ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر آپس میں باندھ لیے۔ کون سی حد؟ مجھے بھی تو معلوم ہو، وہ شریر لہجے میں کہتی نچلا لب دانتوں تلے دبانے لگی۔ کل تو میں نے کچھ نہیں کہا تمہیں، لیکن اگر دوبارہ یہاں آئی تو کیا کرو گے؟ وہ محسوس ہو رہی تھی اس کے چڑچڑے پن تھے۔ تو ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دوں گا تمہیں۔ دھوکے باز لوگوں کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتا میں۔ نہ جانے اس کے لفظوں میں کیا تھا جو سیدھا اس کے دل پر وار کر گیا۔ نہیں ہوں میں دھوکے باز، اور آؤں گی میں یہاں جب میرا دل کرے گا۔ حریم چپ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں میں، اور اسی باعث تمہاری ہمت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے ہاتھ پرے کرتے اٹھنے لگا۔ آخر کب تک تم مجھے اس ناکردہ گناہ کی سزا دیتے رہو گے ذات؟ وہ خیز کے عالم میں بلند آواز میں بولی۔ جب تک میرا دل کرے گا، وہ ہٹ دھرمی سے گویا ہوا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ اس لمحے نفرت کی زد میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا، اور تم کیا ہو؟ اپنی ماں کو وہاں تم نے نہیں بلایا تھا؟ وہ اسے اپنے سامنے کھڑے ہوتے دیکھ کر اس کے بازو پکڑتا ہوا چلایا۔ اس کی یہ بلند آواز لمحے بھر کے لیے اسے متوحش کر دیتی، مگر اگلے ہی پل وہ اس پر قابو پا لیتی۔ ہاں کیا تھا، مگر بس بات ہی ختم۔ اس نے جھٹکے سے اسے پرے کر دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میری پوری بات تو سنو تم، سکے کا ایک رخ دیکھ کر تم خود سے فیصلہ کیے جا رہے ہو۔ اسے پلٹتے دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تمہاری من گھڑت باتوں میں، کسی اور کو سنانا۔ اس نے پلٹ کر اسے گھورا، الماری کھولی اور جو بھی ہاتھ میں کوٹ آیا اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ شکست خوردہ سی سر جھکانے لگی۔ بس اب میں تھک رہی ہوں ذات، مسلسل تمہیں قائل کرتے ہوئے، یقین دلاتے اور تمہاری بے رخی کو برداشت کرتے اس نے سسک کر کہا اور مرے مرے قدم اٹھانے لگی۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔